ذکر کو جب آپ عارضی اور وقتی چیزوں سے جوڑیں گے تو آپ ذکر کی اہمیت تک حقیقت تک نہیں پہنچ پائیں گے۔ ہم نے قرآن کو بھی یہی دیا ہوا ہے نا، اس طرح کہ اس سے جو وقتی فائدہ یا خیر یا جو رحمت ہے اس کے اندر وہ چیزیں لے لی، اور ہم اس کی اصل مفہوم تک، اس کے اصل اس کور تک نہیں، ہم اس مغز تک نہیں پہنچ پا رہے۔ تو ذکر کی بھی اہمیت فضیلت یہی ہے کہ آپ کا اور رب کے درمیان تعلق بہترین درجے پر آنا شروع ہو جائے، اور وہ یہ دیکھیں کہ آپ کو جو لمحے ملے، جتنے منٹ ملے، آپ یہ دیکھیں کہ میں نے اتنی دیر اللہ کو یاد کر لیا، اتنی دیر بیٹھ کر یا چلتے پھرتے جس انداز میں بھی تھے آپ کا اور اللہ سے آپ کا جو خیال تھا وہ خوبصورت رہا، خیال اس روشنی میں، اس رنگ میں رنگا رہا، اللہ کی یاد کو، اللہ کو یاد کرتا رہا، اللہ کے متعلق اس کی طرف کھینچا رہا، تو یہ ہے اصل سعادت۔ تو اس اصل کور آبجیکٹیو کی طرف آئیں، اس مغز کی طرف آئیں، وہ ہے آپ کے درمیان اللہ کے درمیان تعلق کو بہتر کرنا، بہتر رکھنا، آپ کا تزکیہ کرنا، فضولیات سے، خرافات سے آپ کو بچا کے رکھنا، آپ کے جذبوں کو اور سربلند کرنا، آپ کے فیلنگ کو، آپ کے احساسات کو اور بہتر کرنا۔ یہ عمل ہو رہا ہے تو آپ ذکر کے اس طرف جا رہے ہو جو اصل مقصد ہے۔ تو یہ لازمی ہے، یہ لازمی ہے کہ آپ کا ایم ہے، جو آپ کا آبجیکٹیو ہے، جو آپ کی ویژن ہے، وہ اس اعلیٰ سطح تک ہونی چاہیے، اس ذات سے تعلق اور قرب کے احساس کی طرف جانی چاہیے۔ ذکر کو اس لیے اپنے اندر سمو لیں، ذکر آپ کی ذات کا حصہ بن جائے، اس کی محبت، اس کی یاد دہانی، جو اس کا تعلق ہے وہ آپ کے دل و جان میں بس جائے، یہ ہے ذکر۔ مقصد دیکھیں کیا ہے، مقصد وہ لے کر بیٹھا کریں یا ذکر کیا کریں کہ آپ نے اس ذات سے اپنا تعلق خوبصورت اور بہترین درجے تک لے کر جانا ہے، اور یہ مسلسل عمل ہے۔ آپ کو 1 خرب سال جینے کی زندگی دی جائے، آپ پہلے دن ایسے لگے گا اور آخری دن بھی ایسے لگے گا جیسے آپ اس عمل میں ابھی اور مزید جا رہے ہیں آگے، جیسے ابھی ابتدا میں ہیں آپ، انتہا تو ہے ہی نہیں۔ تو ابتدا میں رہنا بھی بڑی بات ہے، ہم تو اس ابتدائی میں سے طرف بھاگ جاتے ہیں، اس سے الگ ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ہمہ وقت ہے، ہمہ وقت۔ دیکھو کبھی بھی یاد اور محبت جس سے تعلق بن جائے اور لیول بہترین درجے تک پہنچ جائے، پھر یہ نہیں ہوتا کہ اتنے بج کر اتنے منٹ پر ہم آپ کو یاد کریں گے اور پھر ہم آپ کی یاد کو دیکھیں گے، سوچیں گے آپ کے تعلق کو۔ وہ تعلق تو اندر مسلسل رہتا ہے، وہ آپ کو اس کی طرف کھینچ کے رکھتا ہے، لگا کے رکھتا ہے۔ تو یہ کیا تعلق اللہ سے لگ ہوا تو بڑی بات ہے، پھر آپ کے لیے آپ مبارکباد کے مستحق ہیں۔ اگر نہیں تو پھر آپ کو فکر کرنی چاہیے کہ میرا ذکر میرے اندر وہ جو اصل مقصد تھا اس طرف میں کیوں نہیں جا رہی یا جا رہا۔ تو ایک پوائنٹ پر تعلق آپ کو اللہ سے قریب سے قریب اور زیادہ آپ کی محبت میں بڑھوتری ہوتی ہے، یا آپ اسی جگہ پر پوائنٹ پر رکے ہو۔ دیکھو جب آپ رک جاتے ہو تو ترقی رک جاتی ہے، ہر چیز رک جاتی ہے، آپ آگے نہیں بڑھ، راستہ ہے، راستے میں اور آگے بڑھنا ہے اور آگے بڑھنا ہے، منزل نہیں ہے آپ رک کر، آپ بیٹھ کر آپ نے اچیو کر لیا اور بس آپ کو کمال حاصل ہو گیا، نہیں ہے۔ یہ ایک عمل ہے جو مسلسل ہے، اور ان لمحوں پر وہ جو اہل جنت ہوں گے، دیکھیں وہ اپنی مراد کو پہنچ جائیں گے، لیکن ان کو کوئی اور فکر، کوئی اور پچھتاوا نہیں ہوگا۔ جیسے جیسے وہ اللہ کی دیکھیں گے، اللہ کے اکرام کو، اللہ کی دی ہوئی تکریم اور نعمتوں کے اس کمال درجے کو دیکھیں گے، اللہ کی اس محبت کو ہر جگہ دیکھیں گے، تو وہ کہیں گے کاش ہم نے اس زندگی میں کوئی ایک پل بھی نہ گزارا ہوتا جو اس کی ذات کے سوا ہم گزار کے آئے، اس کو اس قدر اس کی کشش اور محبت کے سوا، اس کے ذکر کے سوا ہم نے گزارا۔ تو کل کے پچھتاوے سے کیا حاصل ہونا، آج اپنے پاس موقع ہے تو کیوں نہ ہم اس ذکر کے ذریعے اپنا تزکیہ کریں، اپنے اللہ کے ساتھ تعلق کو، اس کو بہتر درجے پر لے جائیں۔ دنیا کی ساری چیزیں یہاں جو بھی ٹارگٹس ہیں کسی بھی حوالے سے عارضی ہیں، وقتی ہیں۔ اصل آپ کا اللہ کی ذات سے جو تعلق ہے، جو ہمیشہ کے لیے
ہونا چاہیے وہ ہے کیا؟ دیکھیں آپ، یہ کوئی زبان سے نہیں کہ آپ کی کوئی اور رکاوٹ آ جائے، یہ آپ کے اندر ہی اندر ذکر چلتا رہتا ہے، کسی کو کوئی خبر تھوڑی ہونی ہے، اس میں ریاکاری بھی نہیں ہے۔ کمال تو بات یہ ہے، ہاں اگر آپ نے اس کو دنیا کی عارضی اور وقتی چیزوں سے ایسوسیٹ کر لیا تو آپ کچھ دیر کے لیے تو پھر اس اصل ذات سے آپ پیچھے ہٹ جائیں گے نا۔ نہیں جی یہ بھی تو ضروری ہے، دنیا میں ہم بہتر ہیں، فلانا ضروری ہے، لیکن محبت میں کمی نہ آنے پائے، اس تعلق میں یہ عارضی مقصد آڑے نہ آئے، حائل نہ ہو، رکاوٹ نہ بنے، اور پھر پورے خلوص کے ساتھ وہ ذات جو رگے جہاں سے زیادہ قریب ذات ہے، تو اس ذات کو ہم کیوں بھلائے بیٹھیں، یا اس کو ہم نے کیوں دور سمجھا ہوا ہے؟ ہم نے سمجھا، یہ ہماری سمجھ کا، ہماری سوچ میں گڑبڑ ہے، اس کو ٹھیک کریں تو وہ ذات آپ کے پاس ہوگی، پاس ہے، ہم محسوس نہیں کر رہے، اس کو محسوس کرنا ہے، اپنی حصوں کو اس لیول تک لے کر جانا ہے کہ آپ کو اس ذات کے سوا کچھ نظر ہی نہ آئے، کچھ سمجھ ہی نہ آئے کچھ اور اس ذات کے سوا۔ ذکر کا مقصد یہ ہے۔